बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद जलसे ने बाकी तमाम तर सियासी जमातों के सियासी ताबूत में आखिरी कील तो ठोंक दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान में एक नई हवा चल पड़ी है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और पाकिस्तान अब एक इस तरह के निज़ाम की तरफ जा रहा है, इस तरह के सियासी सेटअप की तरफ बढ़ रहा है जहां पर सिर्फ एक सियासी जमात ही अवामी मकबूलियत का दावा कर सकेगी। एक जानिब जब इमरान खान का तारीखी जलसा हो रहा था तो वहीं कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जलसी कर रहे थे और मरियम बीबी ने भी एक जलसा सजाया और उससे मरियम और हमजा ने खिताब करना था। लेकिन अब इस सारे मामले में जलसे में क्या होता रहा और किस तरह से ये डिले करते रहे, इस हवाले से मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, कुछ आई विटनेसेस हैं, उनकी भी मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात रखनी है कि इनके लिए ये तारीखी रुसवाई किस तरह से अब इनके गले का फंदा बन चुकी है। और अब इनके हामी सहाफ़ी भी इमरान खान की सियासत, इमरान खान के दाव पेच और इमरान खान की मकबूलियत के गुन गाने पर मजबूर हो चुके हैं, चाहे वो बुग़्ज़े इमरान में इन पर बरस ही क्यों ना रहे हों कि इमरान खान को देखो, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, वो अपना बयानिया मकबूल से मकबूल तर करता जा रहा है और तुम्हारा बयानिया है ही नहीं, तुम्हारे पास तो कोई नैरेटिव ही नहीं है। और इस सब में जरदारी नवाज से एक बहुत बड़ा हाथ भी हुआ है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कुछ रवाबित और मुआमलात को अब अफामो तफहीम से हल करने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम भी उठ गया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, सबको मुबारक हो और तमाम तर भिखारियों को खुसूसी तौर पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक हो कि आपका वजीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ला चुका है, क्योंकि जाहिर बात है मुल्क तो लंदन से चलना है, तो शहबाज शरीफ साहब वतन वापस पहुंच चुके हैं और सख्त फैसले करने से कतरा रहे हैं। खैर, इमरान खान सख्त फैसले भी करता था, जब बढ़ानी पड़ती थी कीमतें, अवामी रद्द अमल आता था, ये सारे इमरान खान पर चीखते थे, लेकिन वो ये फैसले ले लिया करता था। और जब रिलीफ देने का वक्त आया, जब उसे लगा कि मैं अवाम को रिलीफ दे सकता हूं, टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, रेमिटेंसेज आई हैं, अवाम का मुझ पर ट्रस्ट बढ़ा है कि उनका पैसा चोरी नहीं होगा, तो उसने वही टैक्स के पैसे से अवाम को रिलीफ दे दिया। लेकिन अब इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क के मुआशी दिवालियापन की तरफ जा रही है और इस वक्त इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से सख्त तरीन फैसला करने की जो हिम्मत है वो नहीं ये जुटा पा रहे। अब इनके साथ जो तारीखी दिलचस्प चीज हुई है वो बिलावल भुट्टो की जलसी में हुई है और वजीर खारजा बनने के बाद अपेरेंटली बिलावल पहली मरतबा कराची गए, उनका शानदार इस्तकबाल होना था। खैर, इमरान खान के जलसे के बाहर, और ये बात मैं कोई बायस डो के नहीं कर रहा, ये बात मैं फिगर्स पर कर रहा हूं और इसे कोई भी चैलेंज कर सकता है कि इमरान खान के जलसे के बाहर जितने लोग जलसा गाह में आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जो जलसा गाह में नहीं आ पाते, उतने लोग ये जरूर जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग ये जमा नहीं कर सकते। और अब ये नई हवा चल पड़ी है कि जौक दर जौक पूरी पाकिस्तानी कौम ने खान के जलसों में तो आना है, इनके जलसों को नाकाम बनाना है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक बात कही है ना जलसे में, मैं समझता हूं नून लीग को डूब के मर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि देखें, क्या मैं शहबाज शरीफ जैसे शख्स के साथ बैठ सकता हूं? क्या हमें यह वारा खाता है हम नून लीग और MQM जैसी जमातों के साथ बैठे? लेकिन हम अवामी मफाद में, मुल्की मफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में इन जैसे लोगों के साथ भी बैठ गए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इससे ज्यादा तज़हीक इनके इत्तेहादियों की। राणा सनाउल्लाह कहता है कि हम सख्त फैसले अकेले नहीं करेंगे, ये इत्तेहादी हमारे साथ मिलकर करेंगे। मौला बख्श चांडियो, इनका सेनेटर, कहता है पीपल्स पार्टी का ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये नून लीग की हुकूमत है। भाई, मुल्क में हुकूमत किसकी है फिर? और आपने मुल्क को यह कॉम्पिटेंसी दिखानी थी, आपने ये अहलियत दिखानी थी एक नाअहल को निकालकर। आप जैसे अहल लोगों से तो फिर वो नाअहल ही बेहतर था।
جو انکمپیٹنٹ تھا، جو سلیکٹڈ تھا، جو سب کچھ تھا۔ اب مریم بی بی کا جو جلسہ ہے، اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں، اور یہاں تک کہ اس جلسے کی لائٹس بجھائی گئیں، جو بڑی لائٹس لگی ہوتی ہیں جلسہ گاہ میں، وہ پیچھے کی بجھا دی گئیں کہ اندھیرے میں اور ڈرون شاٹس میں خالی ایریاز نظر نہ آئیں، لوگوں کو آگے کی طرف دھکیلا جاتا رہا۔ اور اس سب میں میرے پاس کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز گجرات کے جو ایم این اے ہیں نون لیگ کے، ان کے گھر بیٹھے رہے اور وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ جلسہ گاہ بھر جائے، اور کچھ بھی نہیں بھرا، اور یہاں پر جو جلسہ ہے وہ ناکام ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد ساتھ والے شہروں میں پی ایم ایل این کے جو لیڈرز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ منڈی بہاؤدین سے بھی ہمیں کنفرمیشن ملی ہے، اور مجھے کچھ لوگوں نے خود آئی وٹنسز نے بتایا کہ منڈی بہاؤدین اور آس پاس کے شہروں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مریم بی بی کی جلسہ گاہ بھرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، خیر وہ ان کی تقریر میں عمران 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 کی ایک گردان ہوتی ہے پوری، اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی تقریریں پتہ نہیں کیسے دیکھتی ہوں۔ بھائی دیکھتی کیوں ہے؟ یہ تو وہ عمران خان ہے نا جو عوام میں جایا، اگر گیا تو اسے ہیلمٹ پہن کے جانا پڑنا تھا۔ اب آپ کیوں لوگ خوفزدہ ہیں، اور کیوں وہ عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، کیوں وہ عوام کی جان بن چکا ہے، کیوں عمران خان وہ طوطا بن چکا ہے جس میں 22 کروڑ لوگوں کی جان ہے؟ اسے کچھ ہوا تو یہ عوام تو چھوڑے گی نہیں کسی کو، یہ عوام تو پھر تفریق بھی بھول جائے گی کہ کون کس عہدے پر ہے، کون کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ یہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں۔ مریم بی بی کہتی ہیں کہ عمران خان کا نام لینے پر دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ خیر جتنی تکلیف عمران خان نے آپ کو پہنچائی ہے، یہ جو 2 پارٹی سسٹم اور 2 خاندانوں کی شہنشاہت تھی، یہاں پر بادشاہت تھی، اسے اگر آ کے کسی نے روکا ہے، ڈنٹ لگایا ہے، عوام کو جگایا ہے، آپ کا حقیقی مسخ شدہ سیاسی اور آپ کا کرپٹ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا، تو وہ عمران خان نے دکھایا، تکلیف تو بنتی ہے۔ خیر یہ بغض عمران میں اس قدر، اور شیخ رشید صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ کرنا تو دور کی بات کہ خان کی آپ جان لے لیں، عمران خان کو گرفتار بھی کیا گیا تو ملک سری لنکا بن جائے گا۔ آپ اندازہ کریں گے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر مریم بی بی جلسے میں کہتی ہے الیکشن تب ہوں گے جب ہمارا قائد لنڈن سے فیصلہ کرے گا، یعنی کہ یہ اس بات پر ویسے آ رہی ہیں، ورنہ تو آپ کہیں گی نا کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے، وقت سے آگے تو نہیں لے کے جا سکتے۔ قائد یہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسمبلیوں کی مدت زیادہ ہو جائے، قائد یہی فیصلہ کرے گا جو وہاں پر بھاگا ہوا ہے قائد آپ کا، کہ جی الیکشن پہلے ہو جائیں۔ اور اس وقت ویسے بھی مریم گروپ جو ہے وہ الیکشن جلدی چاہتا ہے، وہ یہ سخت فیصلے نہیں کرنا چاہتا، فائدہ کچھ ہو نہیں رہا۔ نواز شریف باہر کا باہر بیٹھا ہے، مریم کو پاسپورٹ نہیں مل رہا، ایف آئی اے میں کیسز صرف شہباز شریف اور حمزہ کے کمزور ہو رہے ہیں، حمزہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، شہباز شریف وزیر اعظم کے مزے لے رہا ہے، اور نواز خاندان جو ہے وہ تو کھڈے لائن ہے۔ نون لیگ کی سیاست تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ حمزہ اور شہباز کو بھی پتا ہے کہ اگر اگلی دفعہ پراپر حکومت آتی ہے تو ہمیں تو یہ گھاس نہیں ڈالیں گے، یہ باپ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے گی، تو ہم نے بس یہی وقت گزارنا ہے، مشکل فیصلے ہیں، جیسے فیصلے ہیں وہ سب کرنے ہیں۔ اب عمران خان نے ایک اور چیز یہ عوام کو کہی ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو پاکستانی عوام نے مجھے انصاف دلانا ہے، آپ نے میرا مقدمہ لڑنا ہے، آپ نے میری جو جد و جہد ہے اسے آگے لے کر چلنا ہے، میں کچھ یہاں پر رہوں یا نہ رہوں، آپ نے اپنے لیڈرز کا احتساب کرنا ہے، آپ نے اپنے لیڈرز کو، اپنے منتخب نمائندوں کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو پاکستان میں ہوا چل پڑی ہے، اب یہاں پر بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی چل رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان کی حمایت میں تنقید کر رہے تھے، اب اسے بھی ایک بریک لگی ہے، کیونکہ آپ نے نجم سیٹھی کا بیان تو سن لیا ہوگا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ تو پریشر میں آ گئے ہیں، وہ تو جلدی الیکشن کرانا چاہتے ہیں، اس سارے کرائسس کے ذمہ دار عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ تو سارے دودھ کے دھلے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو واپس خان صاحب کے پلڑے میں انہوں نے ڈال دیا ہے، ہم نے نہیں ڈالا۔ لیکن اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ تنقید کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہے کہ جی یہ تو جو لوگ پکے پکے پاک فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، انہیں ایک مرتبہ یہ آپسی اختلاف جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو چل رہا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک صفحہ تو نہیں ہے اور نمبر بلاک ہے، سب کچھ ہے، یہ ایک دفعہ اگر اختلاف حل ہوتا ہے تو اس کے بعد ان سب کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر لیں گے، تو وہ بھی اپنی خیر منائیں، کیونکہ ہواؤں کا رخ اس وقت بدل چکا ہے، اور عوام جو ہے اس کا بھی نبض اس وقت بڑی مختلف ہے، اور پاکستان کے مقتدر حلقے بھی اب سخت فیصلے نہیں ہوتے، تو وہ تو پاکستان کی معاشی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کا جز ہے،
اور قومی سلامتی کے اداروں کو اس معاشی سلامتی جو ہے اس پر ایکشن لینا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.